ابھی یہ بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ انہوں نے راضی کر لیا ہے، مگر جو بتائی جا رہی ہیں لیٹسٹ کے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ 606 ارب روپے کی جو شارٹ فال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا 300 کے قریب ارب روپیہ، یہ بتائیں کہ آپ کیسے لگائیں گے، نکال کے دیں گے تو وہ کس فارم میں نکالی جائے گی۔ یہ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر اور جو ہے ریٹیل کے اوپر یہ کیا جائے گا۔ اب وہ یہ بڑی کمزور گورنمنٹ رہی ہے، ان سے اصلاحات یا چھوٹے سے چھوٹا ایکشن، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے وہ اصلاحات ایڈمنسٹریٹو اصلاحات ہوں، اکنامک اصلاحات ہوں، وہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اس طرح کا زراعت کا پہلے ہی برا حال ہے، ریٹیلرز پیسے دیتے نہیں ہیں، تو آپ اکانومی کو بڑا سمجھتے ہیں، ابھی بتائیے گا کہ کیا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ سب سے پہلے عامر صاحب مجھے ذرا 2 منٹ دینا، بڑا پیچیدہ آپ نے سوال پوچھ لیے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس مرتبہ اپنا جو 23 پروگرام رہے ہیں پاکستان میں، اس کا انالیسس کیا ہے، اور اس انالیسس کے تحت انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 97% ان کے جو پروگرامات ہیں 23 کے 23 یعنی دہائیوں کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں، اور آج بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہم دیوالیے کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ دوسرا، جو ورلڈ بینک نے بڑے دھوم دھام سے کہا ہے کہ جی ہم $20 بلین کا پروگرام لا رہے ہیں 10 سالہ، اور اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ایک تو انہوں نے اس پروگرام میں بتایا کہ یہ پہلے 5 سال کر کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد پیسے ملتے یا نہیں ملتے، اور وہ بھی ان کے پاس 20 بلین نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں، جو کہ USAID بند ہونے سے اور مختلف اور جو بائی لیٹرل ایجنسیز بند ہونے سے جہاں سے ان کو توقعات ہیں، ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا بدل رہی ہے کیونکہ یہ 20 جنوری سے پہلے کا یہ سارا اناؤنسمنٹ ہے۔ تو جسٹ ٹو گیو یو اے بینچ مارک، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی، اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پورٹ فولیو ہے ورلڈ بینک کا، وہ $17 ارب کا ہے اس وقت، تو $3 ارب اور بھی آ جائے گا تو کون سا آسمان سے تارے ٹوٹ جانے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک تو ہمارا بہت پرانا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے، اور رزلٹ آپ کے سامنے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، باقی چیزوں میں۔ کیا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ ان سے یہ جو سٹیبلائزیشن ہے آئی ایم ایف کی، یا جو ورلڈ بینک کا بالٹی میں قطرہ ہے، اگر ہم ان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایشین ٹائیگر بن جانا، تو وہ ہم نے کوئی نہیں بننا، کیونکہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم نے کیسے بننا ہے، تو اس میں 2 مختلف پلانز اس وقت ٹکرا رہے ہیں۔ ایک اڑان ہے جو کہ اسینشلی اسپانسر کر رہے ہیں اور احسن اقبال کو آگے لائے، وہ 2 سال پہلے کا پروگرام جھاڑ جھوڑ کے انہوں نے ایکچولی سٹیفن ڈیکرن پلان کے مقابلے میں دیا ہے، کیونکہ وہ یہ اسٹیٹس کو پلان ہے۔ جو سٹیفن ڈیکرن پلان جو اگست 14 کو اناؤنس ہونا تھا اور پھر پوسٹ پون ہو گیا، یہ کہہ کے کہ کو بھیج دیا گیا ریویو کے لیے، وہ بھی یہ ناظرین کو آپ کو تو پتہ ہے مگر بھول جاتا ہے کہ یہ سٹیفن ڈیکرن پلان کیا تھا، ذرا یہ بھی تفصیل۔ سٹیفن ڈیکرن پلان وہ تھا جو کہ بڑے دھوم دھام سے یہ حکومت جب وجود میں آئی تو انہوں نے ٹاسک فورس 1، پھر ٹاسک فورس 2، پھر انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کیرنی، اور پھر میکنزی، اور پھر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، اور یہ اپنے اقدامات اکٹھے کیے اور مختلف لوگوں سے مشورے کیے، اور ایک کرتے کرتے ایک پلان بنایا اکانومی کو ریزریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو جو ہے ریویو کروایا ایک صاحب سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اکانومکس کے پروفیسر ہیں، ان کا نام سٹیفن ڈیکرن ہے، اس کو یہ ہوم گرون پلان سے بھی مشروط کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس سے آپ ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں۔ وہ پلان جو ہے انہوں نے بلاک کر دیا سٹیٹس کو والے جو تھنکرز ہیں، کیونکہ کا یہ ماننا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کچھ تبدیل کرنے کی، بس یہ چھوٹا موٹا کوئی سونا کی مائنز، یہ جو پرائیویٹائزیشن یہ دوست ممالک کو دے کے کچھ ڈالر لے کے ہم اسی طرح ہی کام چلائیں اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، جو کہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ اسی کے تحت ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم دیوالیہ نکل رہا ہے ہمارا۔ اور جو سٹیفن ڈیکرن پلان ہے وہ بھی اب جنوری کے مہینے میں اس پلان کے تقریباً 1 ماہ کے بعد پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا، اسی طرح بغیر ریویژن کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں میں سے کون سا پلان ہے؟ یہ جو ورلڈ بینک والا ہے وہ 10 سالہ ہے، جو سٹیفن ڈیکرن پلان ہے وہ 3 سالہ ہے، جو اڑان ہے وہ 5 سالہ ہے، اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کا چل ہی رہا تھا پہلے سے وہ بھی 3 سالہ ہے۔ ان ساروں میں ہدف مختلف ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بزنس کمیونٹی جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فینس سٹنگ کر رہا ہے، نہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور نہ کوئی اکانومی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی گروتھ جو ہے وہ 0.92% آ گئی پہلے کوارٹر میں، جو اس فرسٹ ہاف کی ہے وہ بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ ایل ایس ایم جو ہے نیگیٹو ہے، 3.87% صرف دسمبر کے مہینے میں نیگیٹو ہے، جبکہ اوور آل 1.87% نیگیٹو ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تیزی سے
نیچے جا رہی ہے دسمبر تک۔ ناظرین کے لیے ایل ایس ایم لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس میں سے آپ کا سارا روزگار نکلتا ہے، ایکسپورٹس نکلتی ہیں، ملک کی اکانومی چلتی ہے۔ یہ منفی میں جا چکی ہوئی ہے اور آگے ہی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے کہ بے روزگاری، یہ جو سینسس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 22% ملک کے اندر جو ہے بے روزگاری، اور اس دفعہ کی گروتھ اس کی 10.8 کا یہ گورنمنٹ کے فگر ہیں کہ 2 کروڑ تو صرف نوجوان بے روزگار پھر رہے، اور اگر یہ حالات رہے تو آگے۔ دانیال صاحب آپ یہ تو 2 کا پروجیکٹ بتا رہے نا، ایک اڑان پروگرام اور یہ ڈکلن پروگرام، یہ کتنے پروگرام چل رہے ہیں؟ اور یہ جو ہم بحث سنتے رہتے ہیں گروتھ ورسز میکرو سٹیبلائزیشن، یہ کیا کھچڑی کیا پکتی رہتی ہے؟ یہ کھچڑی تب پکتی ہے جناب جب آپ نے ایکچولی کرنا کچھ نہیں ہوتا اور آپ اپنی آنیاں جانیاں دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جو پولیٹیکل سائیڈ ہے پی ایم ایل این کی، بیسکلی یہ جو تباہی مچی ہے یہ اس کویکری کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں سے نکلنا جو ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی افسوس سے مجھے یہ کہنا، جب میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک اور ریلا آ رہا ہے، اور میں کہتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ پہلے اتنی 1.5 جو سی پی آئی آئی، اس کے اوپر اتنا ڈھول پیٹا گیا اور کمال کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اب وہ جب آئی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو پالیسی ریٹ ہے وہ آپ نے زیادہ 22% پہ پہلے تھا، 12% پہ ہے، تو آپ نے کہا جی کیونکہ مہنگائی بڑی زیادہ ہے 28% ہے، اگر 1.5 آ گیا تو بزنس کمیونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کم کرنے کی امید تھی، اب وہ 12% پہ ہے۔ اب وہ خود ہی پہلے ڈھول پیٹنے کے بعد کہ مہنگائی کنٹرول کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کور انفلیشن تو بڑی زیادہ ہے۔ تو ہمیں بتائیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کو یہ تشویش ہے کہ یہ سٹیبلائزڈ نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، اور حالات یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں پھر کہ مہنگائی آگے بڑھنے جا رہی ہے، یہ تو پھر کیا کدھر جائیں کیسے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان میں جو ہمارا خاص طور پہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ایک جو آپ نے نہیں مینشن کیا، وہ ہے جو روزمرہ کی اشیاء کے اوپر مشتمل ہے، 51 اس میں آئٹمز ہیں، اور وہ خصوصاً غریب لوگوں کے اوپر جو ہے نا، مڈل کلاس کے اوپر وہ اپنا مار کرتی ہے جب وہ بڑھتی ہے، اسی لیے اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہمیں اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جب یکلخت بڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ اے ڈی آر جو ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو ٹیکس کی وجہ سے بینکاری نظام نے ایک بھرمار لگا دی ہے پیسوں کی بازار میں، جبکہ پیچھے سے جو پیداوار ہے اس کو بہت وقت لگتا ہے پیدا ہونے میں، اس لیے ایک میسو انکریس آ رہی ہے پرائس لیول میں جو کہ پاکستان نے فیس کرنی ہے، اور اسٹیٹ بینک خود اس چیز کو سمجھتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس پیریڈ کا جو ایوریج ہے وہ 7.5 ہوگا، جبکہ اس وقت 1.5% ہے، یعنی یہ 5 گنا بڑھنا ہے مہنگائی نے ابھی آنے والے دنوں میں، جون کے اینڈ تک ان کا یہ کہنا ہے۔ تو ان کا ہمیشہ جو ہے وہ ہدف کم ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے فار ایگزامپل اس کو جو ہے اینڈ آف پیریڈ 10% پہ رکھا ہے، تو 10% پہ تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی 1% کے قریب ہے، تو یہ 5 گنا یعنی 500% مہنگائی بڑھنی ہے، جبکہ ہم پہلے ہی ایک پہاڑ کے نیچے ہیں جو 5 سالہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے اور یہ پی ڈی ایم نے اور اس گورنمنٹ نے جو کارکردگی کی ہے، تو وہ جو 1 سالہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سٹیبلائزیشن کی وہ گروتھ میں کنورٹ نہیں ہو رہی، اور یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے اس کے گرد و نواح میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی اور جو ہماری ہے ان کو آخر کار کچھ آ کے گارڈننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح کام چلنے والا نہیں ہے۔